الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج ہم آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ تو پچھلے ہم نے جو 4 5 لیکچر پڑھے ہیں وہ تھے نیت کے حوالے سے، اور جو بنیادی قاعدہ ہے نیت کے حوالے سے الامور بمقاصدہا، اس کی توضیح، اس کی وضاحت کی گئی تھی۔ تو اس حوالے سے ہم نے اسی سے متعلقہ 3 4 قاعدے اور پڑھے تھے جن تمام کا تعلق نیت سے تھا۔ آج کا جو ہمارا قاعدہ ہے یہ بھی یعنی بنیادی قواعد میں سے ہے اور بڑا قاعدہ ہے۔ جیسے بڑے قاعدے سے مراد یہ ہے کہ جیسے الامور بمقاصدہا نیت کے متعلقہ جو قاعدہ تھا اس میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مسائل یعنی اس کے ماتحت آتے ہیں، تو یہ بھی ایسے ہی ہے۔ یہ قاعدہ بھی ایسے ہی ہے، اس کے تحت بھی سینکڑوں مثالیں جو ہیں وہ آتی ہیں۔ تو یہ قواعد کلیہ کبریٰ میں شمار ہوتا ہے۔ تو قاعدہ ہے الیقین لا یزول بالشک، جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ اگر انسان کو کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کا یقین ہو جائے تو اس یقین کو شک کی بنیاد پر ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یقین کے ساتھ ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کی مزید وضاحت جو ہم اگر آپ کی ایک مثال دوں تو سمجھ آ جائے گی کہ مثال کے طور پر اگر انسان کو اس نے وضو کیا تھا آدھا گھنٹہ پہلے، اس نے آدھا گھنٹہ پہلے وضو کیا تھا، اب اس کو اس کے وضو کے ہونے کا یقین ہے کہ اس نے وضو کیا تھا۔ اب آدھے گھنٹے بعد جو ہے اس کو شک ہو جائے کہ پتہ نہیں میرا وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا، تو اب یہ شک ہے۔ وضو ہونے کا یقین تھا، وضو ٹوٹنے کا شک پیدا ہو گیا ہے، تو اب اس شک کی بنیاد پر ہم اس یقین کو ختم نہیں کر سکتے، یہ مراد ہے۔ اگر انسان کو کسی چیز کے ہونے یہاں وضو ہونے کا یقین اسے ہو گیا ہے تو اس یقین کو شک کی بنیاد پر یعنی جو وضو ٹوٹنے کا شک پیدا ہو گیا بعد میں، تو اس سے ہم اس یقین کو ختم نہیں کر سکتے، بلکہ اگر یقین کے ساتھ اسے پورے یعنی اطمینان کے ساتھ، پورے پختہ اعتقاد کے ساتھ اگر اسے یہ یعنی پتہ چل جائے کہ اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے تو پھر وضو ٹوٹے گا، شک کی بنیاد پر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی اس مثال کو اگر الٹ کر لیں آپ، اگر مثلا اس کو وضو ٹوٹنے کا یقین تھا، یعنی اس کو یہ پتا تھا کہ اس کا گھنٹہ پہلے جو ہے وہ اس نے واش روم استعمال کیا ہے، مثال کے طور پر گھنٹہ پہلے وہ واش روم کیا ہے، اب اس کو شک ہو گیا گھنٹے بعد پتہ نہیں میں نے واش روم استعمال کرنے کے بعد وضو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، تو اب اسے یہاں وضو ٹوٹنے کا یقین ہے کہ یہ تو کنفرم ہے کہ اس نے واش روم استعمال کیا تھا۔ اب واش روم جانے سے یہ نواقض وضو میں سے ایسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اب اس کے بعد وضو کیا ہے یا نہیں کیا اس میں شک ہے، تو اس بنیاد پر جو سابقہ یقین ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا، یعنی اب ہم یہ کہیں گے کہ اس کا وضو نہیں ہے۔ پہلی مثال میں ہم کہیں گے کہ اس کا وضو ہے جب تک اسے کنفرم نہ ہو جائے کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے۔ اس مثال میں ہم کہیں گے کہ اس کا وضو نہیں ہے کیونکہ یہاں اس کو وضو نہ ہونے کا یقین تھا، تو اس طرح سے یہاں ہم اس کے الٹ جو ہے وہ اس کو جواب دیں گے۔ تو یہ اس قاعدے کا مفہوم ہے الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک کے ساتھ زائل نہیں ہوتا ہے، شک کی بنیاد پر اس یقین کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ تو آگے جو ہے وہ 4 5 جو ہے نا الفاظ اس قاعدے کے ساتھ جڑے ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے، اور وضاحت مختصر سی میں نے آپ کے سامنے کی بھی ہوئی ہے۔ تو ان میں ایک لفظ جو ہے وہ یقین کا لفظ ہے، دوسرا ہے شک۔ اب یقین کسے کہتے ہیں، شک کسے کہتے ہیں، اس طریقے سے اسی میں ایک بحث آئے گی ظن، ظن یا ظن غالب، یہ دو لفظ اور ہیں۔ تو ان دونوں کا، ان چاروں لفظوں کا تعلق اس قاعدے کے ساتھ ہے۔ اب یقین جو ہے اس قاعدے کا بنیادی لفظ ہے الیقین لا یزول بالشک۔ تو یقین کا معنی میں نے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ یقین کا معنی ہے کسی چیز کا پختہ اعتقاد ہونا، مکمل اطمینان ہونا کسی چیز کے بارے میں۔ جیسے میں نے آپ کو بھی مثال دی ہے کہ آپ کو مکمل اطمینان تھا، یقین تھا، کنفرم تھا، پورے وثوق کے ساتھ آپ کہہ سکتے تھے کہ میں نے وضو کیا ہے، یعنی اس میں آپ کو کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں، بالکل بھی، یعنی اس کی اتھینٹسٹی آپ کے لئے 100% ہونی چاہیے، جس کو کہتے ہیں یقین، جس کے بارے میں آپ کو کسی یعنی وہ مائنس یعنی اشاریہ ایک بھی جو ہے نا وہ شک نہ ہو۔
وہ ہوتا ہے یقین. تو یہ یقین کا معنی ہے. شک کیا ہے؟ شک کا معنی ہے کسی چیز کے بارے میں تذبذب کا شکار ہونا. تذبذب کا شکار ہونا تو اس کو شک کہتے ہیں. یعنی آپ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھنے کے دوران جو ہے بعض اوقات بلکہ اکثر ہو جاتا ہے جس کا نماز میں دھیان نہ ہو. اگر من نماز میں دھیان ہو تو پھر کم ہوتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ انسان جو ہے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, دو تین رکعتیں اس نے پڑھ لی ہیں, اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں نے تین پڑھی ہیں کہ دو پڑھی ہیں. شک ہو گیا. تو یہ ہوتا ہے شک. یعنی اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ دو پڑھی ہیں تین پڑھی ہیں. اب مثال کے طور پر آپ کو ڈیلی جو ہے روزمرہ زندگی میں انسان کو شک ہوتا ہے اس نے فلاں کام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, میں نے فلاں آدمی کو فون کیا کہ نہیں کیا, میں نے وہاں جانا تھا یا میں نے یہ کام آج کرنا تھا یا فلاں دن کرنا تھا, میں نے کیا کہ نہیں کیا. انسان کو بھول جاتا, شک ہو جاتا ہے کرنے اور نہ کرنے کا. تو یہ ہوتا ہے شک. یعنی کسی چیز کے بارے میں انسان تذبذب کا شکار ہو جائے کہ میں نے اس کے ہونے یا نہ ہونے کا پتہ نہ ہو, یا آدھا آدھا پتہ ہو, آدھا ہو کے ہو گیا آدھا ہو کے نہیں ہوا, اس کو کہتے ہیں شک. تیسرا لفظ جو ہے نا وہ آگے آگے وضاحت میں آئے گا, وہ ہے زن. زن کہتے ہیں, زن کا معنی ہے کسی چیز کے ہونے. یہ میں نے آپ کو اوپر لکھا ہوا ہے, کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کا 60-70% جو ہے انسان کو اطمینان ہو. تو میں نے صرف آپ کو ایک یعنی ایک آپ کا مائنڈ کلیئر کرنے کے لیے اس حوالے سے لکھا ہے. تو یہ ایگزیکٹ نہیں ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ 67 ہو سکتا ہے کہ 80 بھی وہ زن ہو, یا 50 پلس آپ کہہ لیں, 55 52 13 60 یہ سارا کچھ. یعنی جب آپ مثلا آپ کو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے, آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے دوران آپ کو جو ہے نا وہ شک پیدا ہو گیا ہے کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں, دو پڑھی ہیں کہ تین پڑھی ہیں, یا چار پڑھ لی ہیں کہ تین پڑھی ہیں ابھی تک. تو اب اگر آپ کو مثلا بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کو بالکل برابر برابر ہے, 50-50 ہے, کہ آپ کو کوئی ایک جو ہے نا وہ سائڈ راجے نہیں ہے, یعنی ایک طرف اس کی ترجیح نہیں آپ پر ظاہر ہو رہی. لیکن بعض اوقات انسان کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے زیادہ یہ لگتا ہے کہ میں نے چار پڑھی ہیں, یا زیادہ یہ لگتا ہے یہ تین پڑھی ہیں. یہ ہوتا ہے ظن. یعنی جہاں انسان کو تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ جس کی طرف انسان کا یعنی انسان کا اپنا رجحان جا رہا ہو, اس کا زیادہ دل مطمئن اس طرف ہو, اس کو کہتے ہیں ظن. یعنی اس میں شک ہے لیکن زیادہ انسان کی جس سائڈ پر ہو اس زیادہ والی سائڈ کو ظن کہتے ہیں. جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ مثال دی ہے, ویسے یعنی سمجھنے کے لیے کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کا 60-70% انسان کو اطمینان ہو تو اس کو ظن کہتے ہیں. اب ظن غالب کیا کہتے ہیں؟ ظن غالب آپ کہہ لیں کہ اسی کی اگلی سٹیج ہے ظن کی, کہ وہ چیز 60-70% 80 ہے لیکن آپ کا دل اس پر مطمئن ہے کہ یار یہ نا یہ میں نے یہ کام کیا یہ نہیں کیا. یعنی آپ نے وہ کام یعنی دو یعنی کسی چیز کے بارے میں آپ کو دو احتمال ہیں, کسی بھی چیز کے بارے میں, چاہے وضو ٹوٹنے کے بارے میں ہو, نماز کے بارے میں ہو, روزہ آپ نے کب رکھا ہے, وقت شروع ہونے سے پہلے رکھا ہے بعد میں رکھا ہے, آپ نے غسل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, لیکن آپ کو زیادہ لگتا ہے کہ وہ آپ نے کیا ہے اور آپ کا دل اس پر مطمئن ہو جائے تو اس کو ظن غالب کہہ دیتے ہیں. یعنی ظن کی اگلی اسٹیج جو ہے وہ ظن غالب ہوتی ہے. یعنی ظن غالب یہ یقین کے برابر نہیں ہے, یقین سے کم ہے. یقین وہ ہے کہ جس میں آپ کو کسی بھی طرح کا کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہ ہو, 100% جو ہے وہ شورٹی ہوگی اس چیز کی, وہ یقین کہلاتا ہے. تو اگر 100% نہیں ہے, 60-70% ہے تو وہ ظن ہے. اگر اس 60-70-80% پر آپ کا دل بھی ذرا مطمئن ہو رہا ہے تو وہ ظن غالب ہو جائے گا. اگر برابر برابر کام ہے, 50-50 ہے, تو پھر شک ہے. تو یہ چار جو ہے نا وہ لفظ تھے جو اس قاعدے سے جڑے ہیں. آگے جو ہے نا ایک اشکال ہے اور اس کا جواب. اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب مثال کے طور پر ابھی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ اگر انسان بلکہ قاعدہ پہلے دیکھیں. قاعدہ یہ ہے کہ اگر انسان کو کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کا یقین ہو تو اس یقین کو شک کی بنیاد پر ختم نہیں کیا جا سکتا, اس یقین کو. اب یہاں اشکال ہے کہ ابھی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ اگر ایک بندے نے وضو کیا تھا گھنٹہ پہلے, اس کو یقین تھا کہ وہ باوضو تھا, اب اس کو شک ہو رہا ہے کہ اس نے وضو کیا ہے کہ نہیں کیا. اب یہاں
جو اس کا سابقہ یقین تھا وضو ہونے کا وہ ٹوٹ چکا ہے، اب وہ یقین نہیں رہا. یعنی اب اس کو گھنٹہ پہلے تو پورا یقین تھا نا 100% کہ میں نے وضو کیا ہے، اس وقت یقین تھا. اب جب گھنٹہ بعد اس کو شک ہو گیا ہے، اب وہ پہلے والا یقین جو ہے اب وہ شک میں بدل گیا ہے. تو یہاں اشکال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اب تو پہلے والا یقین یقین رہا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ جب آپ نے وضو کیا تھا، یا جب آپ کو کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کا یقین ہوا تھا، اس وقت وہ جو اس کی حالت ہوگی نا اس کے اعتبار ہے. اس وقت آپ کو یقین تھا 100%، تو بعد میں شک کے آ جانے کی وجہ سے اگرچہ اب وہ پہلے والا یقین ختم ہو چکا ہے، لیکن اس وقت جو یقین کی حالت تھی وہ برقرار رہے گی. یہ مطلب ہے. یعنی یہ اشکال ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے، اور یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو پہلے آپ کو یقین تھا اب وہ یقین نہیں رہا، وہ یقین کی حالت ختم ہو چکی ہے، لیکن وہ اب ختم ہوئی ہے. اس وقت وہ نہیں تھی. جب آپ نے وضو کیا تھا وہ آپ کو شک تھا؟ بالکل بھی نہیں تھا. اب جو ہے گھنٹے بعد آپ کو شک ہوا ہے، تو پہلے والا یقین شک میں بدل گیا ہے، لیکن اس وقت آپ کو یقین تھا، تو اسی ہم یقین کی حالت کو لے کر چلیں گے. وہ حالت برقرار رہے گی جب تک آپ کو پھر یقین نہ ہو جائے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے. تو یہ ایک یعنی اشکال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے. تو یہ اس کا سادہ سا جواب ہے. اور آگے ایک اہم پوائنٹ ہے، اور جو وہ سمجھنے والا ہے کہ اس قاعدے کا تعلق. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کون کوئی سا؟ مثال دے دیں مسئلے میں سے، کیونکہ یہ تھوڑا سا مثال مل جائے گی تو پھر سمجھنے میں آسانی. یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ پہلے یقین تھا تو وہ ہو جائے گا اور اب وہ ختم. اچھا سمجھ نہیں آئی آپ کو یہ بات؟ نہیں آپ آئی سمجھ میں. شاید کوئی مثال ہو تو مثال سے زیادہ واضح ہو جائے گی. چلے میں ابھی آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال وہی ہے جو پہلے دی ہے، بس آپ کو شاید میں دوبارہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں. تو ابھی آپ دیکھیں مثال کے طور پر، ابھی میں نے وضو کیا ہے. اب مجھے 100% یقین ہے کہ میرا وضو ہے. اب یقین ہے کہ نہیں ہے، یہ بات کلیئر ہے. اب ابھی سے آدھے گھنٹے بعد یا گھنٹے بعد مجھے شک پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا وضو ہے کہ نہیں ہے. تو اب جو میرا گھنٹہ پہلے یقین تھا وضو ہونے کا، اب وہ یقین ویسے برقرار رہا ہے؟ جواب دیں ذرا مجھے. نہیں استاد. نہیں، جو پہلے والا یقین تھا وہ ختم ہو چکا ہے نا، کیونکہ اب وہ شک میں بدل گیا ہے. یہ کلیئر ہے نا؟ کیونکہ جب استاد گھنٹے بعد جو ہے اب وہ پہلے والا یقین ختم ہو چکا ہے. اس وقت مجھے اب جو ہے گھنٹہ پہلے 100% یقین تھا کہ میرا وضو ہے. گھنٹے بعد جو ہے وہ مجھے شک ہو چکا ہے. اب وہ یقین ختم ہو چکا ہے، اب وہ یقین نہیں رہا، لیکن ہم اس یقین کے حکم کو باقی رکھیں گے. باقی کیوں رکھیں گے؟ کیونکہ جب میں نے وضو کیا تھا اس وقت مجھے 100% شورٹی تھی. اب میں نے وضو کیا تھا، اب مجھے 100% شورٹی ہے نا کہ میرا وضو ہے. ہم اسی حالت کو لے کر چلیں گے جب تک مجھے 100% یقین نہ ہو جائے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے. کچھ بات سمجھ آئی ہے؟ کہ مثال کوئی اور دوں؟ نہیں صحیح استاد. آگے سمجھ لو. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر انسان نماز پڑھ رہا ہے. نماز میں انسان کو بعض کا شک ہو جاتا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا. اس کا وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا. اب یہ شک پیدا ہونے سے پہلے اس کی جو حالت تھی اور شک ہونے کے بعد حالت مختلف ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہری بات ہے مختلف ہے. پہلے وہ پورے یقین کے ساتھ پڑھ رہا تھا کہ میرا وضو ہے، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب اس کو شک پیدا ہو گیا ہے کہ میرا وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا، اب پہلے والی یقین کی حالت نہیں رہی، لیکن چونکہ ہمیں پہلے شورٹی تھی کہ میں وضو کے ساتھ نماز میں داخل ہوا ہوں، تو جب مجھے یہ شورٹی یہ یقین نہیں ہو جائے گا کہ میرا وضو ٹوٹ چکا ہے، اس وقت میں نماز سے نہیں نکلوں گا جب تک مجھے یقین نہیں ہو جائے گا. یہ مراد ہے. اور مثالیں آئیں گی ان شاء اللہ کلیئر ہو جائے گا، میں آپ کو مزید جو ہے اس کی وضاحت کروں گا. تو اگلا جو ایک اہم پوائنٹ ہے اس حوالے سے وہ ہے قاعدے کا تعلق فقہی احکامات سے ہے. عقیدے سے متعلقہ، یہ متعلقہ جو ہے غلط لکھا گیا ہے، تو عقیدے سے متعلقہ معاملات سے نہیں.
قاعدے کا تعلق فقہی احکامات سے ہے، تو میں نے شروع میں پہلے لیکچر میں وضاحت کی تھی کہ فقہ کسے کہتے ہیں۔ کوئی صاحب ہے جو جواب دے کہ فقہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارا یہ موضوع بھی فقہ کے متعلقہ ہے، القواعد الفقہیہ، فقہی قواعد۔ کسی چیز کا گہرا فہم ہونا، شرعی جی بہت شرعی شکریہ۔ احکام میں جی جی دوبارہ ذرا بتائیں۔ جس کا قرآن گہرا فہم حدیث ہونا یا دوسرے اور دلائل سے شریعت کے فروعی مسائل کا علم حاصل کرنا۔ جی جی یہ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ تو فقہ سے مراد عملی مسائل میں نے وضاحت کی تھی، آپ کا شکریہ۔ تو فقہ سے مراد یہ لغوی معنی ہے اس کا سمجھنا، کسی چیز کا گہرا فہم ہونا، لیکن ہم ایز اے ٹرم اس کی وضاحت کریں گے تو اس کا معنی ہے ایسے مسائل جن کا تعلق انسان کے عمل سے ہے، جس میں انسان کا بدن جو ہے نا وہ حرکت کرتا ہے یا اس کی زبان حرکت کرتی ہے، اس ایسے مسائل کا تعلق جس سے ہو اس کو کہتے ہیں فقہ۔ مثال کے طور پر مثلا انسان نماز پڑھتا ہے اپنے جسم سے، اس میں نماز میں وہ یعنی انسان قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، اس کا جسم حرکت کرتا ہے۔ ایسے ہی حج میں، زکوٰۃ میں، ذکر میں تو زبان حرکت کرتی ہے۔ ایسے یہ معاملات ہیں یعنی جس کا تعلق فقہ سے ہے۔ جو تو یہ قاعدہ ان فقی معاملات سے متعلقہ ہے جن کا تعلق فقہ سے ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، نکاح، طلاق، کاروبار، قضاء یعنی جو عدالت کے معاملات ہیں، وراثت وغیرہ، یعنی جن کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے ہے۔ جن کا تعلق انسان کی نظریاتی زندگی سے ہے اس کا تعلق اس قاعدے سے نہیں، یعنی عقیدے سے متعلقہ معاملات سے نہیں ہے، یعنی جن کا تعلق انسان کے نظریات سے ہے، انسان کی سوچ سے ہے، اس کی فکر سے ہے، اس کے عقیدے سے ہے، اس کے بلیف سے ہے، وہاں یہ قاعدہ ڈسکس نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ عقیدے کے معاملات میں شک برداشت ہی نہیں ہے، وہاں شک کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر جو بندہ، اب اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود پر، اس کی وحدانیت پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کے رسول کی رسالت پر ہمارا ایمان ہے، آپ کے خاتم النبیین ہونے پر ہمارا ایمان ہے، جنت دوزخ پر ایمان ہے، قبر کے معاملات پر ایمان ہے۔ اب یہ سارے عقیدے سے متعلقہ معاملات ہیں، یا فرشتوں سے متعلقہ معاملات جو ہیں، تقدیر سے متعلقہ، رسولوں سے متعلقہ، اور یہ سارے عقیدے سے متعلقہ ہیں۔ آپ کو یہاں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں اگر بندہ شک کرتا ہے مسلمان ہی نہیں ہے، یا بندہ کہتا ہے مثال کے طور پر اب اللہ کے رسول کے بارے میں یار مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے، پتہ نہیں خاتم النبیین ہیں کہ نہیں ہیں، تو یہ بندہ کافر ہے، مسلمان نہیں، کیونکہ عقیدے کے معاملات میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جیسے قرآن کی آیت ہے سورہ حجرات کی، انما المؤمنون الذین آمنوا ثم لم یرتابوا، کہ مومن وہ آدمی ہے جو ایمان لاتا ہے، یعنی مومنین وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر شک نہیں کرتے۔ تو شک کی گنجائش عقیدے کے معاملات میں نہیں۔ تو یہ قاعدہ جو ہے وہاں ہم ڈسکس کریں گے جن میں شک کی گنجائش ہے، جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، وضو کی مثال دی ہے، نماز کی مثالیں دی ہیں، تو یہاں جو ہے وہ شک کی گنجائش ہے، تو یہاں یہ قاعدہ ہمارا لاگو ہوگا۔ تو امید ہے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، کلیئر ہے۔ اور آگے قاعدے کی دلیل، تو قاعدے کی دلیل جو ہے وہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جیسے میں نے پچھلے قاعدے میں دلیل دی تھی آپ کو، الامور بمقاصدها میں انما الاعمال بالنیات، کہ اس کی دلیل جو ہے اللہ کے رسول کی حدیث، یہ دلیل ہے اس قاعدے کی، الامور بمقاصدها۔ ایسے ہی اس قاعدے کی دلیل جو ہے وہ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ شکیہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یخیل الیہ انہ یجد الشیء فی الصلاۃ، کہ اللہ کے رسول سے ایک بندے کی شکایت کی گئی کہ یعنی یا اس نے ایک سوال اس کی طرف سے آیا کہ اس کو ایسے لگتا ہے کہ ایسے نماز میں کوئی چیز اس سے نکل چکی ہے، یعنی اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا ينصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، کہ وہ بندہ جو ہے اس وقت تک جو ہے وہ نماز نہ توڑے جب تک وہ یعنی بو نہ سونگ لے یا آواز نہ اس کو آ جائے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اس شک کے آنے کی وجہ سے جو اس کو پیدا ہو گیا ہے، اس بنا پر اپنی نماز نہ توڑے بلکہ نماز جاری رکھے، اور جب تک اسے یقین نہ ہو جائے وہ نماز نہیں توڑے گا۔ اس طریقے سے ایک اور حدیث ہے ابو سعید خدری کی روایت رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا شک احدکم فی صلاتہ، کہ جب تم میں سے کسی ایک کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور اسے پتہ نہ چلے کہ اس نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو وہ شک کو پھینک دے اور یقین پر بنیاد رکھے۔
اور پھر جو ہے وہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی۔ یہاں پہ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے کہ اگر اسے شک ہو گیا ہے کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو یقین پر بنیاد رکھے۔ تو یقین کیا ہے؟ اب 3 اور 4 میں انسان کو کنفرم کیا ہے کہ اس نے 3 تو پڑھی ہے، یہ یقین ہے۔ شک چوتھی میں ہے کہ چوتھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ 3 تو کنفرم ہے نا، کیونکہ شک 3 اور 4 میں ہو رہا ہے۔ جب 3 اور 4 میں شک ہو رہا ہے تو کنفرم کیا ہے؟ 3۔ تو اللہ رسول نے کہا کہ یقین پر بنیاد رکھے، یعنی 3، یعنی گویا کہ اس نے 3 ہی پڑھی اور چوتھی پڑھے، اور چوتھی پڑھنے سے پہلے جو اس کو شک پیدا ہوا ہے تو اس وجہ سے وہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ تو یہ بھی دلیل ہے اس بات کی۔ اور بھی کئی احادیث میں ایسی ملتی جلتی احادیث آتی ہیں نماز کے روزے کے حوالے سے، طلاق کے مسائل کے حوالے سے، جن سے واضح ہوتا ہے کہ شریعت نے اس قاعدے کو معتبر سمجھا ہے، یعنی ہر فیلڈ میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات وغیرہ، طلاق، کاروبار، باقی معاملات میں۔ تو یہ تھا اس قاعدے کا یعنی اس قاعدے کی دلیل۔ تو یہاں تک اگر کسی کو کوئی مثال سمجھ نہ آئی ہو، یا جو میں نے پیچھے معنی بیان کی ہیں، زن کا معنی بیان کی ہے، یقین کا، شک کا، زن غالب کا، یا کوئی اور کسی کا سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ یہ آپ کو کلیئر ہوا کہ نہیں؟ یہ کون صاحبہ تھی؟ شاید نورین صاحبہ تھی، کہ جو میں نے ابھی آپ کو مثال دی تھی یہ اشکال کے حوالے سے، جو اشکال اس قاعدے میں جی ہے۔ استاد، جی سمجھ آ استاد کلیئر ہو گیا الحمدللہ۔ چلے جی ٹھیک۔ اور کسی کو کوئی بات، کوئی مثال یا کوئی معنی سمجھ نہ آیا ہو تو وہ پوچھ لے، تاکہ ہم اگلا قاعدہ جو اسی سے ملتا جلتا ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو امید ہے انشاءاللہ کلیئر ہوگا سب کے ہاں۔ تو دوسرا جو ہے وہ قاعدہ، یہ ہر قاعدے سے متعلقہ کچھ قواعد ہوتے ہیں، یعنی ہر جو بنیادی قاعدہ ہے، جیسے میں نے آپ کو پیچھے الامور بمقاصد ہے قاعدہ ایک بنیادی تھا، اور اس سے متعلقہ ہم نے 5-6 قاعدے پڑھے ہیں، یعنی جو سارے قاعدے وہ نیت کے معاملات ہی ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی علماء نے اس قاعدے کے ماتحت بھی، جو آپ کی کتاب میں ہیں وہ تقریباً 13 قاعدے لکھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے سلیبس میں 13 نہیں ہیں، جو مشہور مشہور قاعدے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں بھی اس سے متعلقہ کچھ علماء نے قاعدے ذکر کیے ہیں۔ تو جو پہلا قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ ما ثبت بیقین لا يرتفع الا بیقین۔ تو یہ اصل میں نا، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ قاعدہ پچھلے قاعدے کی وضاحت ہے، مزید وضاحت ہے، یا اس کا آپ تکمیلہ کہہ لیں، یہ اسی کو کمپلیٹ کر رہا ہے۔ کیونکہ پیچھے میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ الیقین لا یزول بالشک۔ اس قاعدے کا مفہوم یہ تھا، الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین کو آپ شک کی بنیاد پر ختم نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں جو ہے اس قاعدے میں اب وہ یقین ختم کیسے ہوگا، اس کی وضاحت ہے کہ ما ثبت بیقین لا یرتفع الا بیقین، کہ جو یہ بات یقین سے ثابت ہو۔ یہاں بھی جو ہے نا لفظ قاعدے کے تھوڑا سی یا نہیں لکھی گئی غلطی سے، تو ما ثبت بیقین، ما ثبت بیقین لا یرتفع الا بیقین، کہ اسی قاعدے کی مزید وضاحت ہے کہ یقین شک کی بنیاد پر ختم نہیں ہو سکتا، پھر کیسے ہوگا؟ تو ختم ہوگا جو یقین سے ثابت ہو، لا یرتفع، وہ ختم نہیں ہوگا، نہیں اٹھے گا، الا بیقین، مگر یقین کے ساتھ ہی۔ یعنی جو بات یقین سے ثابت ہو چکی ہو، جیسے میں نے آپ کو پیچھے مثالیں دی، تو مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس نے نماز پڑھنی ہے، ظہر کی نماز۔ تو اصل یہ ہے کہ ظہر کی نماز کا ٹائم نہیں ہوا، تو جب تک اس کو ٹائم کا داخل ہونے کا یقین یا ظن غالب نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہاں، بلکہ یہ مثال ہم آگے پڑھیں گے۔ تو یہاں جو ہے نا اصل میں ما ثبت بیقین لا یرتفع الا بیقین، پچھلی مثال لے لیں، اس سے مزید یعنی واضح ہو جائے گا، کہ جیسے میں نے وضو کی مثال دی ہے کہ ایک انسان نے وضو کیا تھا، تو اب اس کو گھنٹے بعد شک ہوا ہے وضو ٹوٹنے کا، کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا۔ تو جب تک اسے یقین اور کنفرم نہ ہو جائے کہ اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے، اس وقت تک ہم اس کے وضو کو برقرار رکھیں گے۔ وہ اسی وضو سے نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور ہر وہ کام کر سکتا ہے جس کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی جس بندے کا وضو نہیں تھا، تو وہ
اس وقت تک ہم اس کو بے وضو ہی قرار دیں گے جب تک وہ اس کو یقین سے یہ نہ ہو جائے کہ اس نے وضو کر لیا ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اصل اس کو شک ہو گیا نماز میں کہ 4 پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں، تو اس نے 3 ہی پڑھی، 4 نہیں پڑھی۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 3 یعنی جو یقین تھا اس پر بنیاد رکھے گا، اور چوتھی جو ہے پڑھے گا، چوتھی پڑھ کے سجدہ صاف کرے گا۔ ایسے باقی مثالیں، کچھ مثالیں آگے بھی آئیں گی۔ تو اب یہ ہے قاعدہ کہ ما ثبت اب یقین، یعنی جو بات یقین سے ثابت ہے وہ یقین کے ساتھ ہی ختم ہوگی۔ اچھا، مثال کے طور پر اب یہاں اگر کسی بندے کو شک ہو گیا ہے، اب یہاں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک بندے کو شک ہو گیا نماز کے دوران کہ اس نے نماز کا کوئی رکن چھوڑ دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز میں کچھ رکن ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتے ہیں۔ تو رکن کو چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی، واجب کو چھوڑنے سے سجدہ صاحب کر لیتے انسان، نماز ہو جاتی۔ سنت کو چھوڑنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ تو اب اگر ایک بندے نے رکن چھوڑ دیا ہے، اس کو شک ہوا ہے، مثال کے طور پر اس نے وہ چوتھی رکعت پڑھ رہا ہے، اس کو شک ہوا ہے کہ اس نے تیسری رکعت میں سجدہ کیا ہے کہ نہیں کیا، یا ایک سجدہ کیا ہے کہ 2 کیے۔ اب یہاں کیا کرے گا وہ؟ کوئی جواب دے گا؟ یہاں اس کو شک ہو گیا، سجدہ صاحب، سجدہ صاحب سجدہ صاحب کرے گا، اور کوئی نہیں استاد، یا اگر سوال شک سوال ہے تو ریپیٹ نہیں، کیجیے گا، جب سوال تک کوئی یقینی میں چیز نہ آ سوال جائے نا، ریپیٹ۔ شک پہ نہیں ہو سکتا، نہیں اب یقین ہو جائے پھر اس کو۔ نہیں آپ سے سوال میرا سمجھ لیں کہ میں نے مثال دی ہے کہ چوتھی رکعت میں وہ پڑھ رہا ہے نماز، تیسری رکعت میں اس کو تیسری رکعت کے بارے میں شک ہوا ہے کہ اس نے تیسری رکعت میں سجدے 2 کیے ہیں کہ 1 کیے ہیں۔ اب 2 سجدے جو ہیں رکن ہیں، اس کو شک ہوا ہے کہ اس نے 2 کیے ہیں کہ 1 کیے۔ اب یہ رکن ہے، رکن چھوٹ جانے سے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ نماز نہیں ہوتی۔ تو اب یہاں اس کو شک ہوا ہے اب سجدہ کرنے اور نہ کرنے کی، تب کیا کرے گا وہ؟ استاد وہ نماز دوبارہ پڑھے گا یا رکعت دوبارہ پڑھ لے گا وہ؟ استاد نماز دہرائے محترم، گا۔ یہ ہم نے شاید پڑھا تھا کہ جب وہ چوتھی رکعت میں سجدہ کرے گا تو تیسری رکعت کا سجدہ بھی مطلب اس کے سے آئے گا۔ اچھا، تو اس کی چلیے ٹھیک ہے، جو جو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یعنی نماز دوبارہ پڑھے گا یا رکعت دوبارہ پڑھے گا، اس کی دلیل کیا ہے؟ کس بنیاد پر پڑھے گا؟ کوئی دلیل ہے؟ کوئی بھی دلیل اس جو کی آپ کو کوئی دلیل آپ جو آپ کو سمجھ آ رہی ہو، اسی کوئی مسئلہ نہیں۔ جو دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نہیں نہیں، نماز کو یہ میں دہراؤ۔ نے یہ میں نے آپ سے سوال پوچھا نا، یہ دلیل آپ نے قاعدے سے دینی، یہ ساری مثالیں قاعدے سے متعلقہ ہی۔ آپ قاعدے کے اندر غور کریں اور مجھے سمجھائیں۔ جو یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جی رکعت دوبارہ پڑھے احمد، گا، اس کی بات صحیح ہے، لیکن دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ جب تک اس کو یقین نہیں ہو جائے گا کہ اس نے رکعت پوری کر لی ہے، تب تک وہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی، کیونکہ اب اس رکعت میں اس نے سجدہ نہیں کیا، اور شک کی وجہ سے وہ اس رکعت کو کاؤنٹ نہیں کرے گا۔ بہت اچھے، یعنی بہت اچھا جواب دیا آپ نے۔ تو اب یہاں دلیل یہ ہے کہ شریعت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اللہ کا حکم یہ تھا اسے کہ وہ سجدہ کرتا، یہ یقینی بات، یہ یقینی بات تھا کہ اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہے کہ وہ سجدہ کرے۔ اب اس کو شک ہو گیا کہ اس نے کیا کہ نہیں کیا، تو ہم نے کیا قاعدہ پڑھا کہ شک کی بنیاد پر یقین ختم نہیں ہوگا۔ تو وہ جو یقین تھا نا شریعت کا حکم، اس کو لے کر چلے گا، وہ سجدہ کرے گا، وہ اس کو سجدہ کرنا پڑے گا، اس کی وہ رکعت نہیں ہوگی۔ تو اب یہ طریقہ یعنی علماء نے بتایا ہے کہ کب تک وہ سجدہ کرے گا، کب تک نہیں کرے گا۔ تو اس کی وضاحت جو ہے وہ کسی ابھی ٹائم تھوڑا ہے، یہ زوم بھی بند ہونے والا ہے، میرا خیال تھا کہ جب تک یہ میٹنگ ہوتی ہے ہم ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو لیکن وہ اس کی رکعت نہیں ہوگی۔ رکعت کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ شریعت کی طرف سے اس کو مطالبہ تھا کہ وہ یہ سجدہ کرے، اس نے نہیں کیا، وہ اس کو شک ہوا ہے، تو شک کی بنیاد پر ہم اس مطالبے کو جو شریعت کا تھا ختم نہیں کر سکتے، وہ یقینی حکم برقرار رہے گا اور وہ سجدہ کرے گا۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب آگے ایسے ہی ایک مسئلہ ہے، اسی کی مثال لینے کہ اگر کسی بندے کو شک ہو جائے کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے کہ نہیں دی، تو یہاں بھی طلاق نہیں ہوگی،
طلاق کیوں نہیں ہوگی؟ کچھ بندہ جواب دے گا؟ یہ اسی قاعدے کے مطابق یہ نا کہ یقین تو اس کو تھا کہ وہ پہلے نکاح ہے، جی، اور شک ہے کہ بہت طلاق ہوئی نہیں ہوئی۔ بہت عمدہ جواب ہے. تو اس کا نکاح یقین سے تھا، یعنی وہ اس کی بیوی تھی یقیناً، بغیر کسی شک و شبہ کے. اس بیوی کی یعنی جو اس کا اسٹیٹس ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا شک کی بنیاد پر. تو شک کی بنیاد پر ہم اس عورت کو طلاق یافتہ نہیں قرار دے سکتے. ایسے ہی اگر اس کو یہ یقین تھا کہ اس نے طلاق دے دی ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کتنی طلاقیں دی ہیں، ایک دی ہے دو دی ہے مثال کے طور پر. اب بعض وہ کہا کہ ہاں، اب یہ مختلف ہی مسئلہ ہے. بعض وہ کہا کہ ہاں دو طلاقیں دیں دو واقع ہو جاتی ہیں، تین دیں تو تین ہو جاتی ہیں. اب یہاں اگر مثلا اس کو شک ہو گیا کہ اس نے دو دی ہیں کہ تین دی ہیں، یا دو دی ہے کہ ایک دی ہے، تو یہاں بھی یقین کتنی کا ہے؟ ایک کا. یا اگر تین اور دو میں ہے تو پھر دو کا. تو یہاں بھی ہم یقین پر بنیاد رکھیں گے، تو جو کم تر ہوگا. تو ایسے ہی باقی مثالیں جو ہیں وہ ساری کی ساری. تو تو یہ قاعدہ ما ثبت بیقین لا یرتفع الا بیقین، تو یہ اس کی مثالیں ہیں. تو آگے جو ہے وہ قاعدے سے کچھ مستثنا مسائل ہیں، وہ میں نے لکھے بھی ہوئے ہیں نیچے، کہ کچھ ایسے مثالیں ہیں جو علماء نے ذکر کی ہیں کہ یہاں وہاں جو ہے علماء یعنی علماء نے یا شریعت نے یقین کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا، بلکہ ظن غالب کی بنیاد پر یا ظن کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا ہے. تو اس کے لیے دلیل چاہیے ہوگی. تو جو بھی نیچے مثالیں لکھی ہوئی ہیں میں نے آپ کے سامنے مثالیں لی ہیں، یہ چند ایک مثالیں ہیں، علماء نے اور بہت ساری مثالیں ذکر کی ہیں، لیکن سب کی دلیل ہوگی تو پھر ہم مانیں. یعنی اصل قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ جب یقین کسی بات کا ہو تو ہم اس یقین کو شک کی بنیاد پر ختم نہیں کر سکتے. لیکن شریعت نے کچھ معاملات میں یقین کی بجائے ظن غالب یا ظن کی بنیاد پر فیصلہ کر دی ہے. تو یہاں وہ مصطلح جو یعنی جو لفظ میں نے اوپر وضاحت کی تو وہ یہاں آ جائے کہ ظن غالب کی بنیاد پر یا ظن کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا ہے، تو ہم اس کو معتبر مانیں گے کیونکہ شریعت کا فیصلہ ہے. تو جہاں دلیل ہوگی وہ دلیل کی وجہ سے اس قاعدے سے مستثنا قرار دیا جائے گا. تو یہاں بھی مثال کے طور پر پہلی مثال میں نے لکھی ہے گواہی. اب مثلا اب قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ میں نے مثلا میرا اگر کسی سے جھگڑا ہے، کوئی بندہ میرے خلاف کیس فائل کرتا ہے، تو میں نے قاعدہ کو ضابطہ یہ ہے کہ میں نے اس کے کوئی پیسے نہیں دینے، میں نے کسی کا قرضہ نہیں دینا. اب وہ دعویٰ کر رہا ہے میرے خلاف کہ اس بندے نے میرا قرضہ دینا ہے، تو اس کو دلیل دینی پڑے گی، کیونکہ اصل یہ ہے کہ میرا ذمہ ہر قسم کے قرض سے بری ہے، میں نے کسی کا کوئی پیسہ نہیں دینا. جب بندہ میرے خلاف کوئی کیس کرے گا جس کو مدعی کہتے ہیں، جو دعویٰ کرنے والا ہے، تو وہ مدعی جو ہے وہ دلیل دے گا. اب مدعی دلیل دے گا. اب مدعی کو دلیل شریعت نے کیا قرار دی ہے؟ اب یہاں غور کرے تو مدعی نے کہا، شریعت نے کہا ہے کہ جو مدعی ہے وہ دلیل کیا دے گا؟ دو گواہ پیش کرے گا. اب دو گواہ پیش کرے گا، دو گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ ہاں بھائی دو گواہ گواہی دے دیں کہ میں نے فلاں موقع پہ اس بندے سے قرضہ لیا تھا، تو جج فیصلہ کرے گا ہاں بھی تو انہیں اتنا قرضہ اس کو دینا ہے. اب یہاں دو بندوں کی گواہی یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتی، یہ 100% آپ شورٹی نہیں کہہ سکتے. یہ ظن غالب تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو دو بندوں کی گواہی کی وجہ سے قاضی کو جج کو 80% 90% یہ گمان ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی اس نے قرضہ لیا ہے، لیکن 100% شورٹی بالکل بھی نہیں. لیکن شریعت نے اس کا اعتبار کیا ہے. ایسے ہی یہ مثال آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ مثال سمجھ آ گئی ہے؟ یہ قاعدے سے مستثنا مثال ہے جہاں شریعت نے جی استاد. یقین کو نہیں فالو کیا. تو اچھا، اب یہاں اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ، میں نے نیچے مثال دی ہے دوسری، پانی کی نجاست کے بارے میں سکہ کا خبر دے دینا. اب اصل یہ ہے کہ مثلا جو آپ کے گھر میں تالاب ہے، یا یعنی پانی کا کافی سارے پانی کسی بھی برتن میں یا ٹب میں یا کسی چیز میں پڑا ہوا ہے، تو اصل یہ ہے کہ وہ پانی پاک ہے. اصل قاعدہ کلیہ ضابطہ یہ ہے کہ پانی پاک ہے. اب اگر کوئی بندہ ایک بندہ آپ کو بتا دے کہ اس پانی میں نجاست گر چکی ہے، یا برتن میں پانی تھا تو کوئی بندہ آپ کو بتا دے کہ کتا جو ہے اس برتن میں منہ لگا گیا ہے، وہ پانی اس میں سے پی کے چلا گیا ہے. تو اب یہاں آپ اس برتن کو، پانی جو اس میں برتن میں پانی ہے اس کو استعمال کرنا آپ کے لیے جائز نہیں.
تو یہاں بھی شریعت کی دلیل کی وجہ سے کہ ایک بندے کی جو گواہی ہے، ثقہ آدمی، اس کی گواہی قبول ہے، اس کی جو شہادت ہے وہ قبول کی جائے گی، اس بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہاں آپ اس پانی کو گرا کے اس برتن کو اگر کتے نے چاٹا ہے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھوئیں گے۔ تو یہاں بھی شریعت نے اس قاعدے پر عمل نہیں کیا۔ ایسے ہی نیچے مثال میں نے لکھی ہے، نماز کے وقت کے داخل ہونے کی خبر دینا۔ اب اصل یہ ہے کہ نماز کا وقت نہیں ہوا، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے مثال دی تھی، میں نے لیٹ اس وجہ سے کی تھی۔ اصل یہ ہے کہ نماز کا وقت نہیں ہوا، لیکن ایک بندہ جو ہے اذان دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، پوری بستی جو ہے، پورے علاقے والے کو نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بندے کی اذان سے روزہ کھول لیتے ہیں۔ اب ایک بندے کی گواہی جو ہے وہ یقین کا فائدہ دیتی ہے؟ بالکل بھی نہیں دیتی، لیکن شریعت نے اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ اس طریقے سے اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اگلا چوتھی مثال جو لکھی ہوئی، نماز کے بعد شک ہو جائے۔ اگر انسان کو نماز پڑھنے کے بعد شک ہو گیا ہے، جو پیچھے میں نے آپ کو مثال یعنی سوال پوچھا تھا، وہ پوچھا تھا نماز کے دوران، چوتھی رکعت وہ پڑھ رہا ہے، اس کو شک ہو گیا نماز کے دوران کہ میں نے تیسری میں سجدہ کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اب یہ جو ہے مثال وہ یہ ہے کہ نماز پڑھ چکا ہے، سلام پھیر چکا ہے، سلام پھیرنے کے بعد اس کو شک ہوا ہے، تو اس نے، میرا خیال ہے کہ دوسری رکعت میں نے رکوع نہیں کیا یا سجدہ نہیں کیا یا فاتحہ نہیں پڑھی، تو اس شک کا اعتبار نہیں، اس شک کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بھی فقہا نے اس کی صراحت کی ہے، کیونکہ اگر ایسے کرنا شروع ہو جائے تو پھر وسوسے کا باب کھل جاتا ہے، وہم پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس بنا پر تمام فقہا کا متفقہ اس میں جو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس شک کی طرف اس کا کوئی دھیان نہیں ہے، تو وہ بالکل بھی یعنی گویا کہ اس نے پوری نماز پڑھی، جو نماز پڑھنے کے بعد شک پیدا ہوا، نماز کے دوران ہوا تو پھر اس کا مسئلہ الگ ہے، نماز کے بعد شک پیدا ہوگا تو اس کو بالکل بھی اس کی طرف دھیان نہیں کیا جائے گا۔ تو ایسے ہی باقی مثالیں ہیں۔ تو یہ میں نے چند ایک مثالیں ذکر کی ہیں جو یعنی اس قاعدے سے مستثنا ہے۔ تو ٹائم 1-2 منٹ رہ گیا ہے۔ تو یہ قاعدہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ قاعدہ پچھلے قاعدے کی وضاحت ہے۔ پچھلے قاعدے میں یہ تھا کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، شک کی بنیاد پر یقین کو ہم ختم نہیں کر سکتے، تو کس سے کریں گے؟ وہ یہ قاعدہ بتا رہا ہے کہ یقین سے ہی کریں گے۔ سابقہ یقین کو ہم ماں بعد والے یقین کے ساتھ ختم کر سکتے ہیں، اور لیکن اس سے بھی یعنی ان قاعدے سے کچھ مستثنیات ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا حکم یقین کی بنیاد پر نہیں، تو اس میں شریعت نے جس بنیاد پر فیصلہ کیا ہوگا ظن غالب ظن، تو دلیل چاہیے اس کی خاص۔ جو مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں ان سب مثالوں کی دلیل موجود ہے، تو اس وجہ سے ہم یہاں شک یعنی ظن غالب سے فیصلہ کریں گے۔ یہ ایک سوال کوئی کسی نے لکھا ہے، اگر کوئی انسان تکبیر تحریمہ منہ سے ادا نہ کرے بلکہ اشارہ کر کے نماز کا آغاز کر دے، اور پھر نماز میں ہی اس کو احساس ہو جائے کہ اس نے اللہ کو منہ سے نہیں بولا، تو اس میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ ہبہ صاحبہ ہیں۔ تو تکبیر تحریمہ جو ہے وہ یہ نماز کا رکن ہے، جو پہلی تکبیر ہے، پہلی تکبیر نماز کا رکن ہے۔ تو رکن میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے تھوڑی دیر پہلے کہ رکن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو اگر اس نے صرف زبان سے نہیں کہی تو دوبارہ تکبیر تحریمہ کہہ کے اس نماز شروع کرے گا، اگر اس نے ایسے نماز جاری رکھی تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، تو ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ تو اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ ڈسکشن والے گروپ میں بھیج دے۔ تو جزاکم اللہ خیرہ، شکراً، بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔